السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں اور بھائیوں، آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے جو ہم گھر پہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، اپنے 2 بچوں کے ساتھ۔ آخری عشرہ بھی ہے جو شروع ہو چکا کل سے۔ اصل میں تو سب سے پہلی بات تو آخری عشرے کی کروں گا میں آپ سے، کیونکہ یہ بہت اہم عشرہ ہے، آخری عشرہ ہے، اور آخری چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اور اس عشرے کو تو بہت زیادہ فضیلت اللہ رب العزت نے دی ہے، کیونکہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر بتائی ہے قرآن نے۔ اسی کے نام سے، اس رات کے نام سے ہی پوری سورت قرآن نے اتاری ہے، تو اس لیے اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے ہمیں، ليلۃ القدر کی، کیونکہ اللہ کا کلام اس میں اترا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، سب سے عظیم ہستی اللہ، اس نے اپنا سب سے عظیم کلام، صفت جو ہے اللہ کی، اپنے سب سے عظیم انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، سب سے عظیم فرشتے جبرائیل امین کے ذریعے، سب سے عظیم مہینے رمضان المبارک میں سب سے عظیم رات ليلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو یہ اپنا آپ میں اس عشرے کی جو فضیلت ہے اسے بڑھا دیتی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو اعتکاف میں قرآن سے زیادہ جڑیں، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ فرقان میں کہا ہے کہ میرے بندے میری آیتوں پہ اندھے پیروں کی طرح نہیں گرتے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اب چیک کریں کہ کہیں آپ اللہ کی نظر میں اندھے پیرے تو نہیں ہیں، نارمل انسان ہے۔ اگر آپ کو اللہ کی نظر میں نارمل انسان بننا ہے تو یہ عشرہ آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ قرآن میں غور و فکر شروع کر دیں۔ اگر آپ اعتکاف میں نہیں ہیں تو کم سے کم 5 طاق راتوں کا عزم کریں، 21، 23، 25، 27، 29، کہ یہ آپ ساری راتیں لگائیں گے انشاءاللہ۔ ان میں سے ایک رات آپ کو ضرور مل جائے گی، کیونکہ حضور کی حدیث سے بات ثابت ہے کہ طاق راتوں میں ہی ليلۃ القدر ملتی ہے آخری عشرے کی۔ خیر، اگر آپ نے انشاءاللہ قرآن شروع کر دیا تو یہ قرآن کا عشرہ ہے، قرآن کی رات آنے والی ہے اسی بیچ میں، تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے قرآن کی جو ہدایات ہیں وہ آپ کی روح تک اتر جائیں گی انشاءاللہ۔ دوسرے ایک اور چیز میں دینا چاہتا ہوں لوگوں کو، جو آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں کہ ایک مسند احمد کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ سنہ مکی میں تمام بیماریوں کا علاج ہے، اور موت کا علاج بھی ہوتا تو سنہ مکی میں ہوتا۔ موت کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن حضور نے یہ بات فرمائی کہ اگر ہوتا تو سنہ مکی کی پتیاں آتی ہیں بازار میں، بڑے آرام سے مل جاتی ہیں، 70، 80، 100 روپے تک ہر جگہ اویلیبل ہے۔ تو لگ بھگ بڑا چمچ ایک لیٹر پانی میں، 1 لیٹر پانی ابلنے رکھ دیں، جب وہ ابلنے لگے تو 1 چمچ بڑا اس میں سنہ مکی کا ڈال کے اسے ڈھک دیں، اور 10 منٹ تک اسے پکتا رہنے دیں۔ اس کے بعد چھان کے اسے نوایا پلائیں۔ اگر کوئی مریض ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے دن سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، اور اسے اگر آپ 10 دن پلا دیں گے تو اس کا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بالکل نارمل انسان ہو گیا۔ اور جو نارمل لوگ ہیں انہیں بھی کم سے کم 2 یا 3 دن دے دیں اپنے گھر والوں کو، تو یہ وبا انشاءاللہ آ نہیں سکتی، کیونکہ اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے۔ تو یہ 2 چیزیں تو آپ کو شروع میں نے دینی تھی۔ اس کے بعد ایک میں اور حدیث پیش کرتا ہوں اس حوالے سے کہ رمضان شریف ہے اور ہماری نیتوں کا جو حساب ہے وہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ جو ہمارے کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں وہ صرف ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، انہیں ہماری نیتوں کا نہیں پتہ۔ وہ بہت مشہور آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ اعمال جب بہت زیادہ ہوں گے بندوں کے تو فرشتے لے جانے لگیں گے انہیں جنت کی طرف، تو اللہ روک دے گا کہ ابھی رکو، ابھی ان کا حساب باقی ہے، ابھی تم نے وہ چیز لکھی ہے جو تم نے دیکھی ہے، ابھی ایک چیز باقی ہے جو مجھے پتہ ہے، اور وہ نیت ہے۔ تو ہمارے دلوں کا حال اللہ کو پتہ ہے، تو اپنی نیتوں کی درستگی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ جو وبا پھیلی ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اور یہ جو اس ٹائم ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں یہ پریشانیاں ہیں، جو وبا پھیلی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ہماری کرتوتیں شامل حال ہیں۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، شاید ہم اپنا محاسبہ کریں اور ہمیں اس بات کا خیال آئے کہ واقعی ہم کہیں ایسے تو نہیں ہو گئے کہ ہماری وجہ سے سارا معاملہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ انسان کی نجات کے لیے 3 چیزیں کافی ہیں۔
ایک حدیث تو یہ پہلے میں بتا دوں آپ کو، پھر مین حدیث میں آؤں گا انشاءاللہ۔ ایک تو سچ بولنا، چاہے جان چلی جائے سچ بولنا۔ دوسرے دھوکہ نہ دینا، مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ تیسرے اپنے اخلاق اچھے کرو اور حیا اپناؤ۔ حیا جو ہے ہمیں یہ پتہ ہے کہ سب سے زیادہ اخلاق کی جو سب سے اونچائی کی چیز ہے وہ حیا ہے، اور ہماری حیا کا سب سے زیادہ حقدار اللہ ہے۔ یہ بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے بات۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں سب سے اونچا مقام اخلاق کا حیا بتایا گیا ہے، اور ہم حیا میں کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں ایک اور حدیث پیش کر دوں، جو مین حدیث جس کے لیے میں آج سوچ رہا تھا آپ لوگوں کے سامنے آؤں گا۔ ایک مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، شاید لوگوں کی نظروں سے نہیں گزری ہو، اور جن لوگوں کی نظروں سے گزری ہو انہوں نے شاید غور و فکر نہ کیا ہو، لیکن یہ ہے بڑی اہم اس دور کے لیے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ حدیث اسی دور کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیٹھے تھے بہت سارے، یہ فرمایا کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کے اعمال اتنے اچھے اور اتنے زیادہ ہوں گے جیسے پہاڑوں کی چوٹی ہے، مطلب اتنے اونچے ہوں گے، پہاڑوں کی چوٹیوں تک ان کے اعمال پہنچ جائیں گے۔ اللہ ان کے سب اعمال غرق و غبار بنا کر اڑا دے گا، مطلب جتنے بھی اعمال وہ پہاڑوں کے برابر لے کے پہنچیں گے، اللہ انہیں گرد کی طرح اڑا دے گا۔ یہ سن کے صحابہ ڈر گئے، سامنے بیٹھے کب کپا گئے۔ خیر جب تھوڑا سا ہوش آیا اور جسارت کی تو عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان ہوں حضور، ایسے لوگوں کی کچھ نشانی ہے تو بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تمہارے جیسے لوگ ہوں گے اور تمہارے جیسے اعمال کریں گے اور تمہارے جیسے معاملات بھی ہوں گے ان کے، مگر فرق صرف اتنا ہوگا کہ جب وہ تنہائیوں میں ہوں گے، جب بھی انہیں موقع ملے گا وہ اللہ کی حرمتوں کو تنہائیوں میں پامال کریں گے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آج ہم اپنی تنہائییں چیک کریں کہ واقعی ہم اپنی تنہائیوں میں اللہ کی حرمتوں کو پامال تو نہیں کرتے۔ تو اصل جو میں نے حدیث پہلے والی پیش کی ہے جس میں بے حیائی کا ذکر کیا ہے کہ بے حیائی جس معاشرے میں ہوتی ہے وہاں وبائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، شروعات اپنے گھروں سے کریں کہ شروع میں ہم نے جو چھوٹ اپنی عورتوں کو، اپنی ماں بہنوں کو، اپنی بیویوں کو دی ہے، تو آج ہمارے اوپر کیا بیتتی ہے انہیں دیکھ کے جب ہمیں تھوڑی سی دین کی سمجھ آ جاتی ہے ان کی بے پردگی کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو اپنی بیوی بہنوں بیٹیوں کی بے پردگی پہ مطمئن ہو گیا وہ دیوس ہے۔ اتنے سخت الفاظ استعمال کیے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے کیا حالات ہیں گھروں کے، خود ہمارا اپنا کیا حال ہے۔ اس وقت اس زمانے میں جب یہ حدیث حضور نے بیان کی کہ تنہائیوں میں بے حرمتی کریں گے، اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے، اس ٹائم کوئی موبائل نہیں تھے، اس ٹائم کوئی اس طرح سوشل میڈیا نہیں تھا۔ یہ حدیث آج کے لیے لگتی ہے۔ اس ٹائم تو کوئی اگر تنہائی میں اپنے حجرے میں بھی ہوتا ہوگا تو زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہوگا، تسبیحات پڑھ لے گا، قرآن پڑھ لے گا، اللہ کا ذکر، یا کوئی دنیاوی بات کسی کی غیبت کر لے گا یا کچھ۔ لیکن یہ جو پرٹیکولر حدیث ہے یہ لگتا ہے اسی زمانے کے لیے۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ ہم سب اس میں ملوث ہیں، ہماری عورتیں ہوں یا مرد ہوں، خاص طور سے دیندار طبقہ بھی۔ میں بہت معذرت کے ساتھ اشارہ کرنا چاہتا ہوں، سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن زیادہ تر کا حال یہ ہے کہ ہماری مسجدوں کے مؤذن اور امام صاحب اور ہمارے مدرسوں کے مدرس اور بہت سارے طلبہ بھی اسمارٹ فون رکھتے ہیں، اس میں دین کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ میں ان کی نیتوں پہ شک نہیں کر رہا، لیکن انجانے میں ان کے سامنے ایسی ایسی چیزیں آتی ہیں اس فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ یا واٹس ایپ پہ کہ وہ نہ چاہ کے بھی ان میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ایک اشارہ کوئی آیا کسی غلط چیز کا اور شیطان نے ہم سے اس پہ کلک کرا دیا، آپ دیکھیے ہم کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں۔ اس ٹائم پوری دنیا ہمارے ہاتھ میں ہے اور دنیا سوائے بے حرمتی کے اور کچھ نہیں پروس رہی۔ تو اس لیے وہ مسجدیں جو اللہ کا گھر کہلاتی ہیں، قرآن نے بیت اللہ کہا ہے، ان مسجدوں میں بیٹھ کے جب ہم اسمارٹ فون استعمال کریں گے اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی ہم نے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز دیکھ لی جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہوگا، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ایمان کا کیا بنا پھر۔ کیونکہ آپ پاک پانی کا یا زمزم کا بھی ڈرم بھر کے رکھ دیں اور اس میں ایک بوند پیشاب بھی ڈال دیں تو وہ بالکل ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے
ہمیں اپنے اسمارٹ فون چیک کرنے ہیں اور اس طرح کی چیزیں اس میں رکھیں ہم جو اسٹور کرنے والی چیزیں ہوں، ڈائریکٹ سوشل میڈیا پہ نہ جائیں بلکہ باہر اسٹور کر کے، کیونکہ ہمیں جگہوں کی حرمت کا اندازہ اس بات سے ہونا چاہیے کہ مسجد الحرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر بتایا گیا، اور مسجد النبوی میں 50,000 کے برابر۔ یہ فرق ہوتا ہے جگہوں کا، ضروری ہے، لازمی ہے ہمارے لیے کہ ہم اس طرف دھیان دیں، اور اپنے گھروں میں بھی جو ہمارے گھر میں ہماری بہنیں ہیں، کزنس، کیونکہ ہمارے گھروں میں آنا جانا ایک دوسرے کا ہوتا ہے، ہمارا انہیں انٹینشنلی یا بنا انٹینشن کے چھونا حرام ہے، ناجائز ہے۔ جو ہمارے بچی یہ کام کرتی ہیں گھروں میں، انہیں چھونا وہ بھی حرام ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ہماری چاچیاں ہوں، ہماری مامیاں ہوں، جو بھی رشتے ہیں جن سے جو ہمارے لیے محرم ہیں، جو نامحرم ہیں، ان لوگوں کو چھونا حرام ہے۔ محرموں کے ساتھ بھی ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اس لیے موٹر سائیکل پہ بیٹھنا نامحرموں کے ساتھ، چاہے وہ کتنی قریبی کزن ہو یا بھابھی ہو یا مامی ہو یا چاچی ہو، یہ سب چیزیں ہمیں زنا کی طرف لے کے جاتی ہے۔ قرآن نے زنا کے بارے میں کہا ہے اس کے قریب بھی نہ جانا۔ ویسے تو میرے بہن بھائیوں، زنا سے بہت بڑے بڑے گناہ بھی موجود ہیں، لیکن زنا ہی کے بارے میں یہ کیوں کہا اس کے قریب بھی نہ پڑنا، کیونکہ یہ بہت سستے میں دستیاب ہے۔ لڑکیاں، عورتیں، اس طرح کے رشتے ہمارے گھروں میں موجود ہیں، اور ہمارے گھروں میں پردوں کا نظام نہیں ہے۔ بازاروں میں بھی چند ٹکوں میں زنا انسان کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم زنا سے دور رہیں، اس کے قریب بھی نہ پھٹکیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن میں سورہ نور میں اللہ رب العزت نے بات فرمائی ہے، 31 اور 32 نمبر، 30، 31، 32 جب آپ آیت پڑھیں گے کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ مطلب وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کریں، نظریں نیچی رکھیں۔ نماز میں بھی ہمیں نظر نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نظریں اور ہمارا سر دونوں نیچے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی پوری زندگی اس کی نظریں اور اس کا سر نیچے جھکا ہوا ہونا چاہیے، عاجزی اور انکساری اس کے اندر بھری ہوئی ہو، اور زنا کے پاس نہ پھٹکنے کا اس نے عزم کیا ہو۔ لیکن یہ ہوگا کبھی جب ہم اللہ کی حرمتوں کو پامال نہیں کریں گے تنہائی میں۔ آپ سوچ کے دیکھیں کہ آپ کے موبائل اگر آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھین لیں تو کہیں آپ شرمندہ تو نہیں ہوں گے ان کے سامنے کہ اس میں کیسی کیسی چیزیں ہیں؟ کیونکہ میں 99.9 اپنے قریبی گھر والوں کے اور بچوں کے رشتہ داروں کے موبائل فون جب چیک کرتا ہوں تو ان میں لاک ہوتے ہیں۔ ایسی کیا چیز اس میں آپ کی ہے جو آپ کو لاک کرنا پڑ رہا ہے؟ ایسی کون سی قیمتی چیز ہے؟ کیونکہ اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سب سے زیادہ قیمتی تو یہ ہے، اور یہ عام کرنے کا حکم ہے کہ انہیں آپ پھیلائیں معاشرے میں، لیکن ہم لاک کر کے رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو چور ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا موبائل آپ چیک کر لیں، یہ اسی طرح کا آپ کو ملے گا۔ تو آج سے عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے نہیں بنیں گے، تنہائی اپنی پاک کریں گے۔ میرے بھائیوں، جس کی تنہائی پاک ہو گئی اس کا وجود پاک ہو گیا، اس کی روح پاک ہو گئی، اور جس کی روح پاک ہو گئی اس کی آخرت آسان ہو گئی، کیونکہ اللہ کے ہاں آپ کے نیک عمل، آپ کی نیک نیت ہے، اور آپ کی روح کی پاکیزگی پہنچے گی، کیونکہ اللہ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ آپ کا جسم نہیں بلکہ روح ہے۔ اللہ نے روح کو آسمان سے بھیجا، روح سے ہی واپس بلائے گا، اسی سے حساب ہوگا۔ تو اس لیے آج سے اپنی روح کو بالکل پاک صاف کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہے، اسے پاک چیزیں ہی پسند ہیں۔ آپ اس آخری عشرے کا فائدہ اٹھائیں، اس میں اللہ رب العزت سے خوب دعائیں بھی کریں اپنے لیے مغفرت کی، کیونکہ اس کے بعد اگلی بار ہمیں آخری عشرہ ملتا ہے نہیں ملتا ہے کچھ نہیں پتہ۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان سب چیزوں سے بے بہرا ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ بہت اللہ نے موقع دیا ہے اس وقت کہ ہم کثرت سے اپنی موت کو یاد کریں، کثرت سے اللہ کو یاد کریں، کثرت سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں اللہ سے، کیونکہ اس آخری عشرے میں مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ دعائیں کیا کرتی تھی کہ اللہ تجھے رحمت کرنا بہت پسند ہے، تجھے کرم کرنا بہت پسند ہے، تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے، کہ اللہ تو میرے بھی گناہ معاف کر۔ تو یہ آخری عشرہ ہے، یہ گناہوں سے معافی کا عشرہ ہے۔ آپ پہلے عشرے سے رحمت اللہ سے لے کے دوسرے عشرے میں اپنی مغفرت کرا کے تیسرے عشرے میں آگ سے نجات کے لیے پہنچیں۔ تو اس عشرے میں آپ اتنی عبادت کریں، یہ سمجھ کے کہ یہ آخری عشرہ آپ کے لیے ملا ہے،
ہو سکتا ہے زندگی کا بھی آخری اشرا ہو، کیونکہ رمضان اگلے ملیں گے نہیں ملیں گے ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ تو اس نیت کے ساتھ جب آپ اس آخری اشرے کو آخری سمجھیں گے زندگی کا اشرا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کی طرف سے اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ سے جڑیں گے اور اللہ کی عبادت میں لگیں گے۔ زیادہ سے زیادہ سجدے کریں، قرآن کہتا ہے سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ سجدے میں اللہ کا تصور کے ساتھ کہ آپ نے اللہ کے قدموں میں سر رکھا ہوا ہے، بلکہ اس جگہ کو چوما کریں، سجدے کی جگہوں کو اپنی نفلی عبادت میں، تب آپ دیکھیے کہ آپ کو کیسا سرور آتا ہے۔ اور یہ رات کی تنہائی ہے، اس ٹائم جو ہمیں سحری سے تھوڑا پہلے اٹھ کے چانس مل رہا ہے، اس میں جب آپ اللہ کے آگے گڑ گڑائیں گے تو آپ یقین کریں آپ کو اللہ کا قرب ہر حال میں حاصل ہو جائے گا۔ میں انشاءاللہ اللہ کو حاضر نائی جان کے گارنٹی لیتا ہوں آپ لوگوں سے، اگر آپ نے صدق دل سے سچی نیت کے ساتھ اپنی تنہائیوں کو پاک کرتے ہوئے اللہ سے ان تنہائیوں میں گڑ گڑا کے اپنے پچھلے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے اللہ سے اللہ کا قرب مانگا، تو میں گارنٹی لیتا ہوں انشاءاللہ یہ 9 دن آپ کی زندگی کو چینج کرنے کے لیے کافی ہیں۔ آپ آج سے ہی تیار ہو جائیں اور اللہ سے جوڑ لگا لیں اور اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہوئے کہ اللہ تو نے بلایا ہے، تو ہی دے سکتا ہے، پہلے آسمان میں منادی تو کراتا ہے، اس وقت تو ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری حاجتیں پوری کر دے، دنیاوی حاجتوں یا باہر کی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سورہ بقرہ 201 نمبر آیا۔ اس کی تسبیح آپ اپنی زندگی میں باندھ لیں، انشاءاللہ آپ کی یہ زندگی بھی اور وہ زندگی بھی دونوں سمجھ جائیں گی۔ مجھے ایک بہت بڑے بزرگ نے تسبیح دی تھی، یہ میں آج آپ کو تحفتاً دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کوئی کمی رہ گئی ہو کسی بات میں، تو میں اللہ سے بھی معذرت چاہتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی۔ انشاءاللہ آپ ان چیزوں کو عمل میں لائیں گے اور میں بھی عمل میں لاؤں گا، تو انشاءاللہ بہت فلاح ملے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔